آئیے ذرا یہ میں ایک ویڈیو 3 ویڈیو آپ کے سامنے دکھاؤں گا اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ کیسا جھوٹ بولا گیا ہے. سنیے، یہ پہلی جرجس کی ویڈیو. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی. تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. یہ ہمارے تعلق سے اس نے جھوٹ بولا ہے کہ ایک کتاب آتی ہے سنیوں کے یہاں، بریلیوں کے یہاں، اور کتاب کہاں ملتی ہے؟ حاجی علی کی درگاہ. آج تک وہ کتاب کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا. حاجی علی کی درگاہ پہ کتاب ملتی ہے، قیمت 75 روپے ہے. قیمت بھی بتا رہا ہے، ملنے کی جگہ بھی بتا رہا ہے کہ جگہ کا نام جہاں کتاب ملتی ہے حاجی علی ہے. کتاب 75 روپے کی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ 179 پر، پیج نمبر بھی بتا رہا ہے. جب اتنے پرفیکٹ حوالہ دیں گا تو سننے والا سمجھے گا کہ مولانا جھوٹ نہیں بولتے. اگر عقل مند آدمی جو ہوگا نا، تھوڑا سا جس کو شعور ہو، تو سمجھ لینا کہ اس سے بڑا قذاب اور جھوٹا نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی بھی کتاب اس وقت تک اہمیت کی حامل نہیں ہوتی جب تک کتاب کے مصنف کا کوئی عطا پتہ نہ. آخر میں پھر ایک چیز دکھا دیتا اور اسی پر اختتام کروں گا کہ یہ ان سے جو ہمارے اختلافات ہے، یہ تو بہت لمبی فہرست ہے، چھوٹا سا بیان اس کا متعامل نہیں ہو سکتا یہ کیا کیا اختلافات ہے. لیکن میں 3 ویڈیو یہاں پر ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. اب ان جھوٹوں میں ایک شخص کا میں ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہے؟ ان کی کتابیں پڑھ پہلے تعارف بریلوی ہوگا کون؟ یہ اس کا نام ہے مولوی شیخ مکی، جو حج وج کے لیے گئے ہوں گے کبھی یا عمرے کو گئے ہوں گے تو وہاں شاید خبیث کو دیکھا بھی ہوگا. یہ نماز مغرب کے بعد کعبۃ اللہ میں حرم میں بیٹھ کر تقریر کرتے. دیوبندی مولوی ہے کمبخت،
اور حرم میں بیٹھ کے کعبۃ اللہ میں جھوٹ بولتا ہے، اور بوڑھے کو شرم حیا نہیں ہے۔ ذرا سنیے کیا تہمت لگا رہا ہے۔ کہتے جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ وہ تم بتا دو، شرک والا میں بتا دیتا ہوں۔ اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں۔ عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں۔ آپ کیا بھی عرس ہوتا ہے کسی بزرگ کا؟ جب عرس مناتے تو کیا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس بزرگ کی جس کا عرس منا رہے اللہ سے شادی ہو رہی ہے آج؟ لیکن کہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جماعت سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے کہیں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں۔ وہی وجہ ہے کہ ایک مولوی ان کا جھوٹ بولتا ہے تو یہاں سے لے کر وہاں تک بھی سارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، اور ان لوگوں کو جھوٹ ہی نہیں لگتا۔ یہ اتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اللہ کی پناہ، کہ ان کے نزدیک جھوٹ کی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ آئیے ذرا یہ میں ایک ویڈیو، 3 ویڈیو آپ کے سامنے دکھاؤں گا، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ کیسا جھوٹ بولا گیا۔ سنیے، یہ پہلی جرجس کی ویڈیو۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں۔ جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں، غوث پاک عبد القادر جیلانی، کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا، کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا، کہا مستحسن، اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا، اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ ہمارے تعلق سے اس نے جھوٹ بولا ہے کہ ایک کتاب آتی ہے سنیوں کے ہاں، بریلیوں کے ہاں، اور کتاب کہاں ملتی ہے؟ حاجی علی کی درگاہ۔ آج تک وہ کتاب کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ حاجی علی کی درگاہ پہ کتاب ملتی ہے، قیمت 75 روپے ہے، قیمت بھی بتا رہا ہے، ملنے کی جگہ بھی بتا رہا ہے کہ جگہ کا نام جہاں کتاب ملتی ہے حاجی علی ہے، کتاب 75 روپے کی ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ 179 پر، پیج نمبر بھی بتا رہا ہے۔ جب اتنے پرفیکٹ حوالہ دیں گا تو سننے والا سمجھے گا کہ مولانا جھوٹ نہیں بولتے۔
मगर अक्लमंद आदमी जो होगा ना, थोड़ा सा जिसको शऊर हो, तो समझ लेना कि इससे बड़ा कज़्ज़ाब और झूठा नहीं है। इसलिए कि कोई भी किताब उस वक्त तक अहमियत की हामिल नहीं होती जब तक किताब के मुसन्निफ का कोई अता पता ना हो। पूरे बयान में उसने एक जगह भी नहीं बयान किया कि इसका लिखने वाला कौन है, इसके अब्बा ने लिखा कि इसकी अम्मी ने लिखा, किसने लिखा। भाई सुन्नियों में तो किसी ने लिखा नहीं ऐसी किताब। 10 साल से मैं चैलेंज करता हुआ आ रहा हूं, 10 साल होने का अरसा आ गया कि अगर तू वाकई हलाली है तो हमें अपनी किताब दिखा दे। मगर वो 10 साल से साबित कर रहा है कि मैं हलाली हूं नहीं। अगर हलाली होता तो किताब दिखा देता। और इसकी ज़ुर्रियत आज तक इसका ये झूठ धो रही है। हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, सफ़ा 179 पे ये लिखा हुआ है कि गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तू आसमान मुझे दिखा कैसे बनाएगा। गौस पाक को अल्लाह आसमानों में ले गया, पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने आसमान की तारीफ की, दूसरा आसमान दिखाया, तारीफ की, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह छठे आसमान से गिरा, गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर गौस जो है अल्लाह को गिरने से बचा दिया। तो उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ पकड़कर अल्लाह को बचाने वाला। इसकी अम्मा ने ये लिखी है लुगत जिसमें ये माना लिखा हुआ। लेकिन इस पूरे वाक़े में एक जुमला याद रखिए कि अल्लाह ताला कहां से गिरा। इसके कहने के मुताबिक हमारे नजदीक तो अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक, आने जाने से पाक, चलने फिरने से पाक, ना वो कोई जाता है ना आता है, न कहीं बैठा है न खड़ा है, वो सब इन चीजों से पाक है। छठे आसमान से अल्लाह गिरा। अब इसको रखिए, अब एक दूसरे मौलवी को सुन लीजिए। इसका नाम है जावेद उस्मान रफ्तार, चेन्नई का रहने वाला, इंडिया चेन्नई जिसको मद्रास कहा जाता था पहले। अब उसी वाक्य को ये सुना रहा है। ये कैसे सुनाता जरा। आपने एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जीलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जीलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए। अब्दुल कादिर जीलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। अल्लाह और गौस पाक बाग में सैर कर रहे थे। जर्जिस ने कहा आसमान में गए, वहां से गिरा अल्लाह, छठे आसमान से दूसरे आसमान तक गिरते हुए आया, गौस पाक ने पकड़ के बचा दिया। ये मौलवी कहता है बाग में सैर कर रहे थे, पैर फिसला अल्लाह का और गौस पाक ने गिरने से बचा लिया। तीसरा मौलवी सुनिए, उसी जमात का, एक ही जमात के कार्टून है ये सारे, मगर इनमें कंपटीशन होता है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा, तू अपने बाप इब्लीस का सच्चा जानशीन कि मैं सच्चा जानशीन। और इनके इन झूठों को देखकर मैं यकीन से कहता हूं कि इनका बाप शैतान इब्लीस भी दांतों में उंगली दबा के कहता है मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। झूठ बोलने में तो इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की है। अब ये तीसरा मौलवी पाकिस्तान का है, इसका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान। एक ही जमात की है ये सब, ऐसा नहीं कि जमात अलग अलग है, जगह अलग अलग रहने की, किस्सा एक ही है मगर जगह बदलती है वाकयात में। जरा सुनिए। मैं हैरान होता हूं, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की
کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کر رہے ویڈیو میں ہیں، دونوں جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، جنت میں سیر کر رہے تھے، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، ترقی ہو گئی اور آسمان بھی نہیں تھا، باغ بھی نہیں تھا، جنت آ گئی اور جنت میں بھی کیلے کا چھلکا آ گیا۔ اس کی امی نے کھا کے چھوڑا تھا وہ کیلے کا چھلکا۔ شاہی دیکھو، حرام خوروں کو جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی۔ دونوں جنت میں سیر کر رہے ہیں، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے۔ کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے۔ پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ قصہ پورا وہی ہے، لیکن ایک آسمان کی بات کرتا ہے، ایک باغ کی بات کرتا ہے، ایک جنت کی بات کرتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ کسی کتاب میں ہمارے اہل سنت کی ہے۔ صرف یہ بیان کر کے بتانا یہ چاہتے کہ دیکھو سنیوں کا، بریلیوں کا عقیدہ کتنا گندا ہے کہ خدا کی بھی تعظیم و عزت نہیں کرتے، جبکہ میں حوالے سے اور دلیل سے بتاتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور دلیل کے ساتھ حوالہ غلط ثابت کرنے پر جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ لے لو، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں۔ اب وہ لاکھوں کا چیلنج والا دور ختم ہو گیا۔ بہرحال کتاب دکھانے میری ذمہ داری۔ آئیے دیکھیے کتاب، یہ ہے فتاوی رشیدیہ، یہاں پہ ٹیبل پر بھی رکھی ہوئی ہے، یہ لال کلر کی، مولوی رشید احمد گنگوئی کی لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 97 ہے، 97۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ پس ثابت ہوا کہ قسم داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے، کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہت گاڑی اردو تھی، آپ نے کچھ بھی پلے نہیں پڑی، میں آسان کر کے کہتا ہوں۔ قسم کے معنی ہوتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قسم کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ۔ کہتا ہے کہ پس ثابت ہوا قسم داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، قدرت میں، کہ وہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور وہ جھوٹ بولتا ہے کیوں؟ کہ وہ خود فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جھوٹا الزام تو ہم پہ لگا رہے ہیں کہ کیلے کے چھلکے پہ اللہ کا پیر پھسلا اور گر گیا، معاذ اللہ، اور غوث پاک نے بچایا، جبکہ جھوٹی بات ہے، ہماری کسی کتاب میں نہیں، نہیں ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کو جسم و جسمانیات سے ہی پاک مانتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب میں لکھا دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آئیے اللہ کی توہین اور کیسے کی ان بدبختوں نے۔ چلیے خواتین بھی بیٹھے تھے، وہ کٹ کر رہا ہوں، بیہودہ بات ہو جائے، ورنہ وہ آپ کو دکھاتا میں۔ بلکہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے، جو میرے پاس ہے، دکھ نہیں رہا، ڈھونڈنا پڑے گا، سوانح قاسمی، مولوی قاسم نانوتوی کی سوانح لکھی گئی، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ بچپن کے عالم میں مولانا قاسم نانوتوی نے خواب یہ دیکھا کہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ تو اللہ کی گودوں میں یہ بیٹھے اور یہ لکھ کے مر گئے، اور الزام ہم پر لگا۔ بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ پوری رات بھی اگر بیان اور کتاب ہو تو نامکمل ہے، کہ ان کی ایک گستاخی نہیں، سینکڑوں گستاخی ہے جو اللہ رسول کی توہین میں، جن بنیادوں پر ان سے ہمارا اختلاف ہے، بنیادی اختلاف ہے۔ یاد رکھیے فاتحہ کو لے کر اتنا بنیادی اختلاف نہیں ہے ہمارا، مزارات پر اولیاء کی بارگاہ میں جانے پر اتنا بنیادی اختلاف نہیں۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قبروں پر جانا مستحب عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے،
فاتحہ دینا ایک اچھا عمل ہے لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے. کوئی اگر پوری زندگی کسی بزرگ کی قبر پر نہ جائے تو اس کو ہم وہابی نہیں کہہ سکتے، وہ سننی چاہیے. کوئی پوری زندگی کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ نہ دے تب بھی وہ مسلمان ہے، سنی ہے. فاتحہ دے اچھی بات ہے، قبر پہ جائے اچھی بات ہے، نیاز کرے اچھی بات ہے، کنڈے منائے اچھی بات ہے. شب بارات آ رہی ہے، شب بارات میں نمازیں پڑھے، نفلی عبادات ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی نہ پڑھے کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، کوئی اس پر کچھ نہیں. لیکن وہاں بھی کیا کرتے ہیں، یہ دیوبندی کیا کرتے ہیں، اسی چیز کو یہ پکچر میں لاتے، سامنے لاتے ہیں کہ بھائی یہ قبروں پہ تم جاتے ہو، یہ ہمارا اختلاف ہے، تم فاتحہ دیتے ہو، رسول اللہ نے فاتحہ دی کیا، یہ اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے. بنیادی اختلاف تم سے ہمارا یہ ہے کہ تمہارے عالموں نے، تمہارے مولویوں نے رسول اللہ کی شان میں بدترین توہین کی، جس کی بنیاد پر ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ان توہین کی بنیاد پر تم کو اسلام سے خارج کہا. جیسے مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی تحذیر الناس، اس میں لکھا کہ رسول اللہ کو جو اللہ نے علم غیب دیا، ایسا علم غیب جانور اور پاگلوں کو بھی ہے. حفظ الایمان، حفظ الایمان میں لکھی. ہاں، حفظ الایمان. تحذیر الناس مولوی قاسم نانا تبی نے لکھی، اور اس کے اندر سے لکھا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اور حضور کے بعد بھی اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. معاذ اللہ. یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتا. جب حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی نبی نہیں ہو سکتا تو آج کے زمانے میں کون نبی ہو سکتا ہے؟ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کہاں ہوگا؟ یہی خلیل احمد امبیٹوی نے برائن القاتیہ میں لکھا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ علم شیطان کو ہے. معاذ اللہ تک. فتاوی رشیدیہ کی اب آپ عبارت دیکھ چکے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. یہ وہ 4 دیوبندیوں کے مین اکابرین ہیں، 4 بزرگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی، لکھی. 13 سال اشرف علی تھانوی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا. 13 سال خط کتابت کی اعلیٰ حضرت نے کہ یہ جو تم نے گستاخی کی ہے اس سے توبہ کر لو، یا تو وہ تعویل بیان کرو کہ جس کی بنیاد پر تم سے کفر اٹھ جائے. ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو، اس بات کا عبارت کا مطلب کچھ اور ہو جو تم جانتے ہو ہم نہیں سمجھ پائے. آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اسے کیا مراد لیتے. لیکن 13 سال تک اشرف علی تھانوی مطمئن نہیں کر سکا، اور نہ اپنی عبارت کو اس نے صحیح ثابت کی اس نے، اور نہ سنی علماء کے سامنے آیا. 13 سال کے بعد اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ یہ نہ تو توبہ کرتا ہے اور نہ صحیح تعویل کرتا ہے، تو آپ مکہ معظمہ گئے، حرم شریف گئے، اور وہاں کے جید عربی علماء کو جمع کیا، جس میں شافعی مسلک کے بھی علماء تھے، حنفی مسلک کے بھی علماء تھے، حنبلی مسلک کے بھی علماء تھے، اور کیا کہتے ہیں اپنا مالکی علماء بھی تھے. سارے مسالک کے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے ان کی عبارتیں پیش کی کہ یہ اس طرح عقیدہ رکھتے، اس طرح کتابوں میں لکھتے، اور کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے. تو علماء حرمین طیبین نے، یعنی مکہ اور مدینہ کے علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ یہ ایسے بدترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. من شک فی کفرہ وذابہ فقد کفر. اور یہ سارے علماء کے فتاوے ایک مستقل کتاب میں چھپے، اور آج تک وہ عربی اور اس کے ساتھ اردو ٹرانسلیشن، اردو ترجمہ دونوں ساتھ ساتھ چھپتے ہیں. یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں بریلی سے، بمبئی سے، دلی سے، جہاں بھی جو بڑے بڑے کتب خانوں کے جو سنیوں کے ہے ایریے، وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کتاب کا جس میں سارے فتاوے موجود ہیں اس کا نام ہے حسام الحرمین. حسام الحرمین کے معنی ہوتے ہیں حرمین کی تلوار، اور یہ فتاوے آج تک موجود ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی جنہوں نے لکھا، جنہوں نے کہا وہ تو مر گئے، ہمارا تو عقیدہ ہے نہیں، وہ انہوں نے غلط لکھا اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، صحیح لکھا اللہ انعام دیں گا. آپ ہم کو کس بنیاد پہ غلط کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھیے قرآن عظیم کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، تمہارے بزرگ کے ساتھ بلائیں گے. تو اگر آپ کسی کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اپنی جماعت کا عالم سمجھتے ہیں، اگر وہ غلط، اس کا عقیدہ غلط، تو آپ بھی اس کے ساتھ جہنم میں ہی جائیں گے. جی بے شک. کیونکہ آپ نے جس کو اپنا بزرگ و پیشوا بنایا، اگر وہ جہنمی تو آپ بھی جہنمی.
تو اختلاف تب شروع ہوتا ہے کہ جب جن پر کفر کے فتوے ان کو جب کوئی اپنا بزرگ کہتا ہے، رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، عالم فاضل کہتا ہے، اور ان کو کافر کہنے سے اشو پیش کرتا ہے، ہچکچاتا ہے، اس پر بھی وہ حکم آیا ہے۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ صاحب ہمارا ایمان ہمارے ساتھ، ان کا ان کے ساتھ۔ یاد رکھیے اسلام کفر کو کفر ماننا اور ایمان کو ایمان ماننے کا نام ہے، دونوں ملے جلے نہیں چل سکتے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ فرماتا ہے کیا جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، جو جنت والے وہی کامیابی کو۔ بے شک اور دوسرے مقام پہ ایک جگہ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ تو جب بھی غلط اور صحیح کو ایک سمجھا جاتا ہے، ایک کیا جاتا ہے، تو وہ اسلام کے خلاف ہے، اور ایسا کرنے والا ظاہر ہے چور کا ساتھ دینے والا بھی چور کہلاتا ہے، اگرچہ وہ عدالت میں بارہا کہے کہ چوری تو میں نے نہیں کی، مگر چور کا ساتھ تو دیا، چور کو اچھا تو کہا، چور کو سپورٹ تو کیا۔ بہرحال ایسی جماعتوں سے آپ مذہبی اعتبار سے بچیے، سیاسی اگر معاملات میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی نوبت آتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس میں بھی عوام کو اجازت نہیں ہوتی، یا علماء کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ عوام کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے، ان سے رشتہ داریاں کرے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ اسلام سے خارج ہے تو ایسے لوگوں سے نہ آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے، نہ ان کے پیچھے آپ کی نماز ہو سکتی ہے۔ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات آج کی اس بزم کو قبول فرمائے، ادارہ حاضہ دارالعلوم نعیمیہ خواجہ غریب نواز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ سوال پوچھ لیجیے، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت ایک سوال تھا کہ ابھی کے دور میں سب سے پہلے تو سب سنی تھے، ابھی کچھ لوگ کٹ کے وہابی بن گئے ہیں، لیکن ابھی ایسا بھی کئی گاؤں میں ہے کہ اپنے آپ کو سنی بھی نہیں کہلاتا ہے، دیوبندی بھی نہیں کہلاتا ہے، اور جو ہے وہ جو ان لوگ اپنے جماعت کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جنازہ کے بھی نماز اپنے اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور جب قرآن خوانی کا وقت ہوتا ہے تو پھر سنیوں کو بلا کے قرآن خوانی کرواتا ہے۔ تو ان کے لیے شریعت میں اس امام کے حکم کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے کیا شریعت کا حکم ہے؟ پوری تقریر کا نچوڑ یہی تھا۔ تقریر کے عقیدہ ان کا، ہمارا اختلاف ان کے عقیدے کو لے کر ہے، اور آپ نے خود سنا اور تسلیم کر لیا کہ بھائی رسول اللہ کی شان میں انہوں نے توہین کی ہے۔ جی میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، جو نبی کو مردہ کہے آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ جب حدیث اور قرآن کے خلاف یہ عقیدہ ہے، جب حدیث کہتی ہے کہ آقا زندہ ہے، نبی نے فرمایا آقا انبیاء زندہ ہے، نبی اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور یہ کہے کہ ہم تو نبی کو مردہ مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور خود انہوں نے ہمیں کافر کہا اس بنیاد پہ، اس نے کہا جو رسول کو زندہ مانے وہ کافر ہے، ہم تو نبی کو زندہ مانتے، تو ان کے عقیدے کے مطابق ہم کافر ہوئے۔ تو میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی جب تم ہمیں کافر کہتے ہو، ہم مزاروں پہ جاتے ہو تو ہمیں مشرک کہتے ہو، تو پھر مشرکوں سے قرآن خوانی کیوں کرواتے ہو؟ جی حضرت، جو سنی علماء جو جاتے ہیں ان کے یہاں جو قرآن علماء جاتے ہیں ان کے شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، یا ان کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں جانتے بوجھتے کرتے ہیں، معلوم ہے کٹر بد عقیدہ اس کے بعد بھی کرتے ہیں، تو ان پر خود تجدید ایمان واجب ہے۔ ان کا اپنا خود کا نکاح ان کی بیوی سے ٹوٹ گیا۔ آپ کے بنگال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام سے زیادہ یا ڈھولمل مولوی دکھتے ہیں۔ کھلیا ڈنگی کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، برا لگے میری بلا سے، مجھے پرواہ نہیں ہے، مت بلانا اگلی بار میں، ویسے بھی تھوڑا سا آنے میں یہاں ہچکچاتا ہی ہے۔ سب سے بڑا پرابلم یہاں مولویوں سے آ رہا ہے۔ میں آپ کے بنگال میں ایک علاقے میں گیا، وہاں ایک مولوی صاحب اسٹیج پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے، نوجوان نے سوال کیا کہ حضرت وہابی کا نکاح پڑھانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بالکل جائز نہیں، اور جس نے پڑھایا اس کو معلوم تھا کہ یہ کٹر وہابی ہے، اور اس وہابی کا کفر ظاہر تھا، پھر بھی اس نے جانتے بوجھتے پڑھایا، تو اس مولوی جس نے پڑھایا اس کا اپنا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس میں اسٹیج پہ ایک مولوی صاحب وہی بیٹھے تھے جو خود پڑھاتے تھے۔ جی سر۔ تو پوچھنے والے نے کہا حضرت یہ آپ کے اسٹیج پہ بیٹھے یہ تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو کہا ہم نہیں پڑھائیں گے تو دوسرا پڑھا دیں گے۔ میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہوئی، یعنی یہ تو ایسا ہوا شراب رکھی ہے تو آپ ہی نے پی لی، کیوں میں نہ پیوں گا تو کوئی دوسرا پی لیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی یار، ہر آدمی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو سب سے بڑا پرابلم آپ کے بنگال کے مولویوں کا ہے،
بہت کم مولوی میں نے، مجھے تو بہت ہی شاید ہی کبھی زندگی میں مجھے یاد پڑتا کہ کوئی ایسا مولوی یہاں ملا ہو جو بہت کٹر ٹنٹناٹن سنی ملا ہو جیسے ہمارے ادھر ہوتے. اتنے کٹر نہیں ملتے مجھے یہاں. پلپلے مولویوں میں پلپلاٹ زیادہ دکھتی مجھے یہاں. حضرت ادھر بھی ادھر بھی. تو عوام کا تو پھر ماشاء اللہ کیا بولے پھر عوام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یوٹیوب کلپ میں دیکھا ہے شبیر وارثی کہہ کے ایک حضرت ہے، انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر جو ہے حضرت علی سے بڑا صدیق اکبر کوئی ہو نہیں سکتا. یہ سوال ہے ہمارا. جاہل شخص ہے بھائی ایک وہ. اور شبیر وارثی جس کا آپ نام بتا رہے ہیں شیعہ رافضی ہے. سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہمارے ہاں کہ اس کو لوگ سنی سمجھتے ہیں کیونکہ اس نے صرف وارثی نام لگا دیا. نام رکھنے سے کوئی نہیں ہو جاتا. کل کوئی گنگا رام آپ کے بیچ آئے اور نام محمد حنیف رکھ دے تو نام رکھنے سے وہ گنگا رام محمد حنیف نہیں ہو جائے. اس کے عقیدے اور نظریات دیکھے جائیں گے. آدمی نام سے نہیں نظریوں سے پہچانا جاتا ہے. ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک شیعہ آدمی ہو اور سنیوں کے بیچ آ کے چاپلوسی میں آ کے ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرنے لگے، امیر معاویہ کی تعریف بیان کرنے لگے، تو کیا اس کے شیعہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ سنی ہے؟ ہاں اس کو شیعہ کہیں گے؟ شیعہ میں الٹا بول گیا. شیعہ کہیں گے شیعہ کہیں گے بھائی جب شیعہ ہے تو شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو امیر معاویہ کی تعریف ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کرے. شیعہ ان سے نفرت کرتے. اسی طرح اہل سنت وہ ہے کہ جو ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں سب سے افضل مانتے ہیں، جو امیر معاویہ کی تعظیم و عزت کرتے صحابی ہونے کی بنیاد پر. یہ شبیر وارثی حضرت امیر معاویہ میں لان تان کرتا ہے، معاذ اللہ ابو بکر صدیق کی توہینیں کرتا ہے، ابو بکر صدیق سے افضل علی کو بتاتا ہے. تو یہ تو اہل سنت کے خلاف ہے. اب میں اس تعلق سے ایک حدیث آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، آپ حدیث ہی دیکھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ دیکھیے کتاب. دکھانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت میں حدیث میں سب سے پہلے نمبر کی کتاب کون سی مانی جاتی ہے؟ مانتے آپ؟ یہ ہے صحیح بخاری. آپ جب ہمارے یہاں سب سے عظیم کتاب میں یہ حدیث آ گئی تو پھر ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں. یہ صحیح بخاری ہے، کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3671. اور یہ روایت کس سے ذرا سن لیجئے. ان محمد ابن حنفیہ روایت کرتے ہیں. ابن حنفیہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ پورے مجمع میں سے کوئی جانتا ہے؟ بنگال میں کوئی بھی نہیں جانتا. بہت لیول علمی زیرو ہے یار، زیرو. بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ گانے والی تقریر سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ کو. یہ سوال میں اگر بمبئی میں کر لوں، ناگپور میں کر لوں تو مجمع میں تو شور بلند ہوتا ہے. بچے جانتے ہیں ہمارے آگے کون کیا شخصیت ہے، کس کی کیا اہمیت ہے. یہاں کچھ بھی نہیں معلوم. کہ محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. اس کے بیٹے آپ کہیں گے پھر محمد بن علی کیوں نہیں لکھا ہوا، محمد ابن حنفیہ کیوں لکھا؟ ان کے نانا کا نام حنفیہ تھا، وہ بڑے عبادت گزار تھے. حضرت محمد جو علی کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا علی نے جو دوسرے نکاح کیے ان میں سے ایک بیوی سے آپ پیدا ہوئے. اب کئی جنگوں میں حضور حضرت علی کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ علی کے ساتھ تھے یہ. اور حضرت مولا علی ان کو بہت چاہتے تھے. محمد ابن حنفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد کے نانا کا نام تھا حنفیہ. وہ چونکہ عبادت گزار تھے، یہ بھی بہت عبادت کرتے تھے، تو نانا کی طرف لوگوں نے ان کی نسبت کرنا شروع. ورنہ یہ حقیقت میں محمد ابن علی. وہ روایت کرتے. اور کس کتاب میں یہ حدیث؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3671. یاد کر لیجئے، حدیث نمبر 3671. محمد ابن حنفیہ کہتے قالا قلت لابی، کہتے میں نے اپنے والد سے سوال کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا، مولا علی سے سوال کیا کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قالا ابو بکر.
مولا علی نے کہا کہ لوگوں میں سبحان رسول اللہ اللہ۔ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ کل تو ثم من، محمد ابن حنفیہ کہتے پھر میں نے پوچھا ان کے بعد کون افضل ہے؟ ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ قال ثم عمر، کہ ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ وخشیت ان یقول عثمان، محمد ابن حنفیہ کہتے کہ پھر مجھے اندیشہ ہوا، یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے پھر پوچھا کہ عمر کے بعد کون افضل ہے تو عثمان غنی کا نام لے لیں گے، تو میں نے سوال بدل دیا، پھر میں نے کہا قلت ثم انت، عثمان کے بعد تو آپ افضل ہیں۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا نہیں بیٹا میں کہاں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ مولا علی کی عاجزی تھی، حالانکہ اہل سنت کے عقیدے کے کتاب تو کون سے نمبر پر ہے؟ چوتھے نمبر پر۔ اس جاہل وارسی کو اتنا پتہ نہیں، آج 1400 سال سے آپ یہ خطبہ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اور یہ خطبہ سنائی دے رہا ہے۔ آپ جمعے میں خطبہ سنتے ہیں نا، کیا پڑھتا خطیب؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابا بکر صدیق۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی پوچھو خطیب صاحب سے اس کا ترجمہ کیا آپ نے پڑھا؟ ہر جمعے میں خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں بعد الانبیاء، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے بالتحقیق، اس پر تحقیق ہو چکی، اس پر اجماع اور اس پر اتفاق ہو چکا۔ اور پھر یہ صرف بخاری، امام بخاری نے لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے الفقہ الاکبر اٹھا لیجیے آپ ان کی کتاب، اس میں فرماتے ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ سرکار غوث اعظم کی گنیت الطالبین اٹھا لیجئے، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی لطائف اشرفی اٹھا لیجئے، داتا گنج بخش لاہوری کی کشف المحجوب اٹھا لیجئے، نظام الدین اولیاء کی فوائد الفوائد اٹھا لیجئے، یہاں سے وہاں تک ہزاروں سینکڑوں کتابیں۔ اہل سنت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کے بعد، رسول کے بعد سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر صدیق۔ اور جس نے اس سے سب سے پہلے اختلاف کیا، جنہوں نے معاذ اللہ علی کو پہلے نمبر پر کہا، وہ ایک فرقہ تھا، اس کا نام بھی تھا، ان کو تبدیلی کہا گیا اور اسے گمراہ قرار دیا گیا۔ یہ وارسی آرسی جو ہے نا، یہ شیعوں میں جا کے بیٹھتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، وہی سب انداز ہے، صرف ماتم کرنا رہ گیا، باقی سارے عقیدے شیعوں کی طرح۔ اور انہوں نے اپنا نام چھپانے کے لیے ایک نیا لیبل لایا ہے، وہ یہ ہے کہ جن کو شیعہ بولنے میں شرم آتی ہے وہ آج کل اپنے آپ کو مولائی بولتے ہیں، اور جو ڈنگے کی چوٹ پر بولتے ہیں ہم شیعہ ہے تو وہ شیعہ ہے کل پر، جن کو شرم آتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ شیعوں کیا پیری مریدی نہیں ہوتی؟ پیری مریدی کہاں ہے؟ سنیوں میں۔ ان کی روزی روٹی پیری مریدی میں، اگر کھل کر شیعہ بولیں گے تو پیری مریدی ماری جائیں گی، تو پیری مریدی کے ذریعے روزی روٹی چلانا ہے اور عقیدہ شیعہ جیسا رکھنا ہے، تو اس لیے دو دھاری اس پر دو گھوڑوں کی سواری پہ چل گئے۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک حدیث دکھا دی، اس پر میرے مستقل بیانات ہیں یوٹیوب پر، آپ جا کے وہ سنیں، اور اس پہ سینکڑوں حدیثیں میں نے خود بیان کی ہے۔ واللہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے وہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے ہیں نا، تو انہیں مانا سنتے ہیں نا، تو وہ غیر مذہب بولتے ہیں کہ وہ بدعت ہے، صحیح ہے مستحب؟ بولنے والے سب سے بڑے بدعتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ کوئی ایسی بات وہ بولے جو پڑھا لکھا ہو، کتابیں جس کے پاس ہو، پڑھتا ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے جاہل جن کے پاس نہ عربی کی کتاب ہوتی ہے نہ کبھی حدیث لکھا، حدیث کسے بولتے یہ نہیں معلوم، ادھر ادھر کی سنی سنائی بولیے، تو ایسے جاہلوں کی بات پہ اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی بڑی ہمارے یہاں ایسی کتابیں جس میں روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت امام شمس الدین سخاوی، بہت بڑے امام گزرے، ان کی کتاب ہے حدیث کی جرح و تعدیل، اسماء و رجال کی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، خیرات، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے کتاب کا بھی، اسے یاد آیا تو میں حوالہ دے دوں گا۔ بہرحال حضرت امام شمس الدین سخاوی، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا، ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے، اور بھی کئی محدثین ہیں جنہوں نے روایت لکھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور تبھی بلال نے اذان دی، اذان کا وقت ہوا، بلال نے اذان دی۔ جب حضرت سیدنا بلال اس لفظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ابو بکر صدیق نے اپنے انگوٹھے کو چوم لیا۔ جب اذان ختم ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ جو میرے رفیق، میرے یار ابو بکر نے کیا
यही कोई मेरा आजान में मेरा नाम सुन के करे तो उसकी आंखों की बीनाई दाए नहीं हो। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि अगरचे ये हदीस सनदन ज़ईफ है, लेकिन फजाइल में ज़ईफ हदीस पर अमल किया जाता है। ये हदीस झूठी नहीं है, ज़ईफ है। ज़ईफ होना और होता है, झूठी होना और होता है। तो ये अमल हदीस से साबित है। इन वहाबलों से कहो कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए तुम्हारे पास कौन सी हदीस है? मना किया गया ये कहा है, कौन सी हदीस में मुमानियत है? दलील मुमानियत की चाहिए, जायज के लिए तो इतना ही काफी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ख्याल उलूम में फरमाते हैं कि किसी भी अमल के जायज होने के लिए इतना काफी कि शरीयत ने उससे मना ना किया। लेकिन बहरहाल हम तो कहते हैं कि इसकी तो हदीस भी मौजूद है, और भी कई किताबें हैं जिसमें हजरत आदम से भी यह हदीस मंसूब की गई है कि हजरत सैयदना आदम जन्नत में थे, तो आसमान में जब अर्श पर उन्होंने निगाह उठाई तो कलमा तैयबा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने क्या अर्ज किया, परवरदिगार ये मोहम्मद कौन है जिनके नाम को तूने अपने नाम के साथ लिखा? और आपने फरमाया कि आदम ये मेरे महबूब है, जाहिर में ये तेरे बेटे हैं, बातिन में तेरे बाप है। अगर इन्हें पैदा करना मकसूद ना होता मैं तुझे भी पैदा ना करता। आदम ने कहा मौला मुझे मेरे बेटे की जियारत करो। अल्लाह ने फरमाया अपने नाखून को देखो, तेरे नाखून में हम अपने नबी अपने महबूब मोहम्मद का नूर दिखाएंगे। उन्होंने नाखून देखा, नाखून में रसूलुल्लाह का नूर चमका, मोहब्बत में उन्होंने उसको चूम लिया। ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत मौलाना रूम ने इसको मसनवी में लिखा है। तो हमारे पास तो दलाइल किताबों की वाबड़े के पास अकल का घोड़ा है, दलील नहीं। हम जब कोई रिवायत बयान करते हैं तो किताबों के नाम लेते, वो इमामों के नाम लेते जो बड़े बड़े इमाम थे जिन्होंने अपनी किताबों में ये बातें लिखी, ये रिवायतों को नकल किया। वहां बड़ा अकल का बिद्दत है। अबे तू सबसे बड़ी बिद्दत है, तेरे से बड़ी कोई बिदअत नहीं है। कोई हवाला नहीं, कुछ नहीं, बस लंतरा नहीं सुना देता है बदअकीदा वाब, जो लोगों का दिमाग खराब करता है, जहन खराब करता है। तो बहरहाल इसका सबूत है और ये बिल्कुल जायज और मुस्तहसन अमल है। और इस पर आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने एक मुस्तकिल किताब भी लिखी, उसमें बहुत सारी दलीलों को बयान किया है, फतवा रफ़िया में शामिल है, उसको आप पढ़ना चाहिए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल है जी। जैसे हम लोग जुलूस मनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जुलूस मनाना नहीं चाहिए, और जो क़याम करते हैं उसमें, और जो सीने में हाथ बांधता है, हाथ बांध के मतलब नमाज पढ़ते हैं, इसमें कुछ दलील चाहिए। 3 सवाल आते हैं आपको। देखिए जुलूस निकालना एक मुस्तहब अमल है, उसको फर्ज और वाजिब हम भी नहीं मानते। वहाबियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इतने जाहिल होते हैं, इतने बड़े जाहिल होते हैं कि रोज जमीन पर इतनी बड़ी जाहिल जमात तो मैंने देखा ही नहीं। दलील हमेशा याद रखिए दावे के मुताबिक मांगी जाती है। एक उसूल बता रहा हूं, देखिए आप पता नहीं ये उसूल की बात समझ रहे हैं या नहीं, अल्लाह करे आपके समझ में आए तो ये हमेशा जिंदगी भर काम आएंगी चीज। दलील हमेशा दावे के मुताबिक मानी जाती है, सामने वाले का जो दावा है उसके मुताबिक दलील मांगी जाएगी। मिसाल के तौर पर कोर्ट में एक मुजरिम को पुलिस ने पेश किया, तो पुलिस का दावा यह है कि इसने चोरी की, तो उस पर मुकदमा चोरी का चलेगा कि उस पर कत्ल का चलेगा? चोरी का ना, कि पुलिस ने किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया है, चोरी के, और कोर्ट में क्या किस तहत उस पर दफाए दर्ज की है, चोरी की। कोर्ट में उसको जज के सामने पेश किया और पुलिस ने कहा मिलाड ये मुजरिम है, हम इसको लाए, इसको सजा सुनाए, इसने चोरी की, ये सबूत है। अब कोई पागल जज कुर्सी पे बैठा और वो कहे कि इसको फांसी पे चढ़ा दे, तो कहे मैं मिलाड इसको फांसी क्यों, चोरी की सजा फांसी नहीं है हिंदुस्तान के इंडियन पिनल कोड में, नहीं मैं कह रहा हूं फांसी पे चढ़ा दे। तो ऐसे पागल जज को कुर्सी से उतार दिया जाएगा। जब वो नेक्स्ट अपील करेगा ना तो जज को बोलेंगे पागल हो गया, कुछ भी फैसले सुना रहा है, तो यही नहीं मालूम कि भाई मुकदमा चोरी का था और ये मुकदमा उस पर चला रहा था कमबख्त कत्ल का, और कत्ल का जुर्म समझ के इसको फांसी का हुक्म सुना दिया, तो जज पागल हो गया। हमारा दावा जुलूस के बारे में हो या अंगूठा चूमने का सवाल हो उसके बारे में हो या सलातो सलाम खड़े होकर पढ़ने के बारे में हो, इसके बारे में हमारा दावा यह है कि ये फर्ज है। किसी एक सुन्नी आलिम ने कहा कभी कि सलाम पढ़ना फर्ज है?
ایک سنی عالم کی کوئی کتاب یہ بدعقیدہ وہابی دکھا سکتا ہے؟ چیلنج کرتا ہوں قیامت کی صبح تک کوئی بدعقیدہ دکھا دے کہ ہمارے عالم نے کہا جلوس نکالنا فرض ہے، نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چومنا فرض ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں یہ محبت کے عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر فرض کا ہم دعویٰ کریں تو فرض کے لیے دلیل چاہیے قرآن عظیم سے۔ ہم نے کہا کہ یہ سنت ہے کہ جلوس رسول اللہ نے نکالا، جلوس نکالنا رسول کی سنت ہے، انگوٹھا چومنا رسول کی سنت ہے، ہاں ابو بکر کی ہے، لیکن ہم نے رسول کی سنت نہیں کہا۔ جب ہمارا سنت کا دعویٰ نہیں تو وہاں اس کے لیے دلیل، اگر ہم سنت کا دعویٰ کرتے تو دلیل اس کے لیے حدیث سے دی جاتی ہے۔ وہاں بڑا یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی اس کو کہہ کیا رہے، ہمارا دعویٰ مستحب کا، اور وہاں بھی کہتا ہے قرآن و حدیث میں دکھاؤ۔ تب کہتے تبلیغی جماعت یہ جو تو لے کے نکل رہا ہے 40 دن کے چلے جو نکال رہا ہے، اس کو قرآن و حدیث میں دکھا، تیرا باپ بھی نہیں دکھاتا۔ یہ دارالعلوم دیوبند جو تم نے بنایا، یہ رسول اللہ نے کوئی مدرسہ اس طرح بنایا، یہ دکھا، تیرا باپ نہیں دکھاتا۔ ہزاروں بدعتیں تم خود کر رہے ہو جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ نے کوئی کتاب لکھی ہو تو دکھائیے، کتابیں کیوں لکھ رہے ہو، تمہیں فتاوی کیوں چھاپ رہے ہو؟ حضور نے تو کوئی کتاب نہیں چھاپی، صحابہ نے کوئی کتابیں نہیں شائع کی، یہ بعد میں حالات کے حساب سے ہوا۔ تو اسی طرح جلوس وغیرہ جب ہم مستحب کہتے ہیں تو مستحب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو شریعت نے منع نہیں کیا۔ مستحب بولتے ہیں اچھے کام۔ فرض اگر ہم کہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی دلیل دینی پڑتی، اگر ہم سنت کہتے ہیں تو ہمیں حدیث دکھانی پڑتی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استدلال کرنا۔ بے عینی حدیثوں میں یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن حدیثیں ایسی آتی ہیں کہ جس سے یہ عمل جائز ثابت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں استنباط کرنا، استدلال کرنا حدیث ہے۔ اب جلوس کا ثبوت کہاں سے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو صحابہ نے ایک جلوس نکالا تھا آپ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جلوس میں شریک تھے، اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے جلوس کی شکل میں تھے۔ اور امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ گھروں کی چھتوں پر عورتیں ہاتھوں میں کھجور کی چھالیں لیے ہوئے نعرے بلند کرتی تھی، اور حضور کی آمد پر کہتی تھی مرحبا یا محمد، مرحبا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مبارک ہو، آپ کی آمد ہمارے لیے مبارک ہو۔ اور قبیلہ بنو نجار جو قبیلہ تھا مدینے کی، اس کی چند بچیاں تھیں، وہ حضور کے آگے دب بجاتے ہوئے خوشی میں نعت پڑھتے ہوئے گیت گاتے ہوئے چلتی تھی، اور وہ جلوس میں نعت پڑھتے ہوئے یہ اشعار پڑھتی تھی۔ وہ اشعار تک حدیثوں میں لکھے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر روشن ہوا 14ویں رات کا چاند ثنیات الوداع پہاڑ کی طرف، اور ہم پر رسول کی آمد پر شکر واجب ہے جب تک محمد کے نام لیوا موجود ہے۔ یہ جلوس کی اصل وہاں سے ہے کہ پتہ چلا کہ کسی خوشی کے موقع پر جلوس نکالنا یہ صحابہ کا طریقہ رہا، کیونکہ صحابہ مدینے کے صحابہ کے لیے خوشی کا موقع تھا کہ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب کائنات میں آقا کی جلوہ گری ہوئی، کیا وہ دن خوشی کا ہے یا نہیں؟ تو اس خوشی کے اظہار کے لیے ہم جلوس نکالتے ہیں، کو ہم فرض واجب نہیں کہتے۔ اب جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی جواب ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو حضور کی آمد پہ سب خوش ہیں سوائے ابلیس کے۔ دوسرا سوال ان کا تھا صلاۃ والسلام کو لے کر، اس کا حکم تو قرآن عظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مشہور آیت ہے، آپ بارہا سنتے ہیں، ہر تقریر کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام۔ اللہ نے درود کا بھی حکم دیا، سلام کا بھی حکم دیا۔ جو وہابی نبی پہ سلام پڑھنے کا منکر ہے وہ بھی سلام پڑھتا ہے، نہ چاہ کے بھی پڑھتا ہے، لیکن بیچارے کو عربی آتی نہیں، اس لیے سمجھتا نہیں ہے۔ جب ہر نماز میں تحیات میں بیٹھتا ہے، قاعدے میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی،
اے نبی آپ پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس امت کے نیک صالحین اولیاء پر سلام ہو۔ ولیوں پہ بھی سلام بھیجنا ہے، نبی پہ بھی سلام بھیجنا ہے، اسی کو ہم اپنی زبان میں عربی میں کہتے ہیں یا نبی سلام علیک۔ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 500 سال 550 سال پہلے گزرے۔ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، سب کا سلسلہ حدیث انہی سے جا کے ملتا ہے۔ حدیث میں سب سے استاد ہے ہندوستان میں علم حدیث کو راج کرنے والی پہلی شخصیت، ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار۔ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی اخبار الاخیار میں دعا نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، میرے عمل میں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، فساد نیت ہے، مگر تیرے فضل و کرم سے میرا ایک عمل بہت شاندار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس عمل کے عوض اللہ تعالیٰ تو میرے ہر گناہ کو بخش دیں گا، اور وہ یہ کہ محفل میلاد میں تیرے نبی پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ اور کمال کی بات یہ کہ کتاب جو میرے پاس ہے اس کو چھاپا بھی دیوبندی ہوئی، فارسی زبان میں اصل کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی دیوبندیوں کے مولویوں نے کیا ہے۔ وہاں بھی چھاپتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، پڑھتے نہیں اور عمل کرتے ہیں۔ یہ فرقہ اعتراضیہ ہے، ان کی زندگی صرف اعتراض کرنے میں گزر گئی۔ تیسرا سوال کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا کیا ہے؟ تو بہرحال یہ سنت ہے ہمارے نزدیک، اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اس پر ہمارا عمل ہے۔ مولا علی سے حضور مولا علی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انبیاء کی سنت سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ سحری میں تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، اور نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح الاسناد حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور مولا علی سے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، جتنے اصحاب خلفائے راشدین ہیں، سب سینے پہ نہیں بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری حدیث ہے، وہ موقع دیا، میرے خیال سے آپ کے اہل حدیث غیر مقلد ہے بھی نہیں، شاید غیر مقلد ہے کیا؟ ہاں، یہ غیر مقلد باندھتے، ورنہ یہاں تو دیوبندی بھی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، تو وہ بھی ناف کے نیچے ہی باندھتے ہیں وہ بھی۔ تو بہرحال میں نے ایک حدیث دلیل کے طور پہ سنا دی، اگر غیر مقلد ہوتے تو پھر میں تھوڑا سا اور اس پہ تبصرہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی تقریر سننا کیسا ہے اور اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ سوال ہی سے پتہ چل گیا وہ انجینئر ہے، کوئی مولوی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ سر میں درد ہو تو آپ انجینئر کے پاس جائیں اور کہیں انجینئر صاحب سر درد بہت ہوتا ہے، اور گھر کا نقشہ بنانا ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں ڈاکٹر صاحب گھر بنانا، نقشہ بنا دیجیے، تو اس کو کہیں گے احمق۔ ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، ڈاکٹر کا کام ڈاکٹری کرنا ہے، انجینئر کا کام انجینئرنگ ہے، وکیل کا کام وکالت کرنا ہے۔ اب یہ خود انجینئر ہے تو انداز لگا لو، اس کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ پاکستان کا ہر فرقہ کا عالم اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے، یہ 10 بائی 10 کے دڑبے میں پہلوان بنے بیٹھے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو وہ ویڈیو گیم میں کرکٹ کھیل کے سینچری بناتے ہیں، نہیں سمجھا؟ ویڈیو گیم میں کھیل کے کرکٹ کھیل رہے ویڈیو میں اور سینچری بنا رہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹ بلہ لے کے جناب میدان میں اتریے تو پتا چلے کہ کتنی اچھی بیٹنگ آتی ہے۔ نہیں، میدان میں تو اتروں گا نہیں، وہ اسی میں صاحب بہت اچھا کھیلتے تھے۔ کہاں کھیلتا ہوں تو وہ بولے ویڈیو گیم میں کھیلتا ہوں، سینچری بناتا ہوں۔ یہ اس طرح کا، اگر یہ حق پر ہوتا تو یہ سنی علماء سے، سنی تو چھوڑو، اس کو دیوبندی مولوی بھی چیلنج کرتے، اس کو حتیٰ کہ غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث بھی چیلنج کرتے، آج تک کسی کے سامنے نہیں بیٹھا، اور ایک نمبر کا جھوٹا ہے، ہزاروں سینکڑوں جھوٹ اس کے پکڑے گئے۔ کئی علماء اس کے رد کرتے ہیں، میری خود کئی تقریریں اس کے رد میں موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ تھوڑا سرچ کر لیں تو اس کے رد میں بہت ساری تقریریں آپ کو مل جائیں گی۔ واللہ اعلم ثم رسول اللہ۔